وَأَمَّا مَنْ طَغَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى، بہرحال وہ کہ جس نے سرکشی کی۔ اما کا لفظ پیچھے کسی اجمال کی آگے تفصیل بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ پیچھے کسی بات کو مجمل اور مختصر رکھا گیا ہو تو اس کی وضاحت، مزید تشریح یا اس کی کلاسیفیکیشن، اس کام کے لیے لفظ اما استعمال ہوتا ہے۔ تو جب طامۃ الکبریٰ آ جائے گی اور سارے لوگ جمع ہو چکے ہوں گے اور ہر آدمی اپنی اپنی کوشش، اپنی محنت، اپنی دنیا میں کی گئی جد و جہد کو دیکھ رہا ہوگا، جہنم نظر آ رہی ہوگی، تو سارے لوگ اکٹھے ہیں، سارے اکٹھے ہیں۔ اب ان میں اللہ رب العزت ان کو درجہ بندی فرما رہے ہیں، ان کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ وہ لوگ آگ کے سامنے کھڑے ہیں اور میدان میں کھڑے ہیں، انجام کے منتظر ہیں۔ ان میں وہ لوگ کہ جو سرکش تھے، جنہوں نے سرکشی اختیار کی، اللہ رب العزت کے حکموں کو نہیں مانا، اللہ نے جو حکم دیے تھے ان کی نافرمانی کی۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے رہے۔ ان کی ترجیحات میں آخرت نہیں تھی بلکہ دنیا ہی دنیا تھی۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، اب دوسرے وہ لوگ کھڑے تو آگ کے سامنے ہیں، جہنم سے پہلے کھڑے ہیں اور اپنی محنتیں اور کوششیں اور ان کی مجاہدات ان کے سامنے ہیں، لیکن ان کی کون سے مجاہدات ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، بہرحال وہ شخص کہ جو ڈرا، مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا رہا۔ نہا ماضی ہے، اس نے ماضی میں، گزشتہ زندگی میں، دنیا میں اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا۔ باتیں تو دو ہیں لیکن اگر ان کا نتیجہ دیکھا جائے تو ایک ہی ہے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، یعنی جواب دہی کے عمل سے خوفزدہ رہا۔ دنیا میں جو اس کا وقت تھا، اس وقت اسے پتہ چلا کہ کفر، اللہ رب العزت کا انکار یا ناشکری، اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی مراعات تو استعمال کرنا لیکن اس کی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا، یہ غلط بات ہے، ناشکری ہے، یہ نہیں کرنی۔ اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا اور اسے پتہ تھا کہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جتنے وہ کام تھے جو اس کے خواہشات تو تھیں لیکن رب کے حکم کے خلاف تھے، اس کی خواہشات تو تھیں لیکن جیسے وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے لگتا تو اسے ایک دم خیال آتا کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا، بس وہ باز آ جاتا، رک جاتا۔ تو انجام کے لحاظ سے ایک ہی بات ہے لیکن دو طریقے سے اس کو ذکر کیا گیا۔ خاف مقام ربی، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم ہمارے پاس تنہا آؤ گے، اکیلے آؤ گے، کسی عہدے کے ساتھ نہیں آؤ گے، کسی منصب کے ساتھ نہیں آؤ گے اور کسی خاص بڑائی کے نشان کے ساتھ نہیں آؤ گے، نہ کسی جماعت اور جتھے میں آؤ گے، بلکہ تنہا ہمارے پاس آؤ گے۔ نہ یہ کہ مالدار ہے جی، بڑا پارٹی والا ہے، بڑے عہدے والا ہے، نہیں، تنہا، اکیلے۔ تو جب ایک آدمی کو یہ خیال ہو کہ آج تو میں کئی جگہ پہ پروٹوکول دے دیا جاتا ہوں اور کئی جگہوں پہ میری عمر یا میرا مال مجھے کام آ جاتا ہے، جب اللہ کے سامنے میں پیش ہوں گا تو اس وقت تو ایسا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا۔ اس وقت تو صرف یہ دیکھا جائے گا کہ میں نے برے کام کیے یا میں برے کام سے رکتا رہا۔ یہ جو ہوائے نفس ہے، کئی بزرگوں کا یہ خیال ہے کہ سب سے بری چیز، سب سے گندی چیز، سب سے خراب چیز جو انسان کے لیے
واقع ہوئی ہے وہ ہوائے نفس ہے، خواہشات، یعنی کسی لذت اور کسی مزے کی جو خواہش ہے نا انسان کے اندر، یہ سب سے بری واقع ہوئی ہے انسان کو کامیاب کرانے میں۔ مثلا اگر کسی نے کوئی امتحان دینا ہے اور اس امتحان سے پہلے کوئی کھیل آ گیا ہے، کوئی ایسا منظر کہ جو اس کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے، وہ اس منظر کی طرف چلا گیا یا وہ اس مزے کی طرف چلا گیا اور اس نے امتحان کی تیاری نہیں کی، تو یہ چھوٹا سا مزہ جو اس کے امتحان سے پہلے آ گیا تھا اور اس پر سوار ہو گیا اور اس کا وقت اس نے ضائع کر دیا، اب اس کی پوری زندگی میں اگر اسے دوبارہ چانس نہیں ملا امتحان کا تو یہ اس نے اس کو پوری زندگی کے لیے ناکام اور فیل کر دیا۔ تو یہ جو ہوائے نفس ہے، خواہشات نفس جو ہیں، یہ سب سے برا دشمن واقع ہوا ہے انسان کا۔ خواہشات نفس انسان کے ساتھ اللہ رب العزت نے بطور امتحان کے لگائے ہیں، اور یہ فرشتوں کے ساتھ نہیں ہے، صرف انسانوں کے ساتھ ہے۔ خواہشات نفس سے بچ کر اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو جنت ملے گی۔ اگر خواہشات نفس نہ ہوتی تو انسان فرشتوں جیسا ہوتا اور پھر اسے کوئی جنت نہیں ملنی تھی نیک اعمال پر، کیونکہ اس کی فطرت میں پھر نیک اعمال تھے نا، اس کی بلٹ ان، اس کے اندر رکھ دیے گئے تھے نیک اعمال، اور اس کے خلاف کوشش کرنے والی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی، لہٰذا اس نے نیک ہی کام کرنا تھا۔ لیکن جب خواہشات نفس رکھی گئی ہیں تو خواہشات نفس کو روک کر اور اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کر کے آگے بڑھنا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جنت اور میرے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک قدم کا صرف ایک قدم تمہیں خواہش نفس کے اوپر رکھنا ہے اور دوسرا قدم تم نے جنت میں رکھنا ہے۔ یعنی خواہش نفس ایک سب سے بری چیز ہے اگر آپ اس کے مطابق چل پڑیں تو، اور سب سے اعلیٰ چیز ہے اگر آپ اس کے اوپر اپنا قدم رکھ لیں اور اسے دبا لیں اور روک لیں۔ خواہش نفس کی 4 قسمیں ہیں اس کو دبانے کی، ابھی بات لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ میں نیکسٹ درس میں عرض کروں گا کہ خواہش نفس کی قسمیں کتنی ہیں اور اس سے روکنے کے طریقے کون کون سے ہیں۔ اور خواہش نفس کئی بار ہم پوری کر رہے ہوتے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور خواہش نفس بھی پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی خواہش نفس سے رک کر اللہ رب العزت سے ڈر کر اللہ کے حکم کو پورا کر لیتا ہے، کھڑا وہ ادھر ہی ہے دوزخ کے سامنے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، پس بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ رب العالمین یہ منظر عطا فرما دے کہ جنت ہمارا ٹھکانہ